الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح قرقیسیہ جنگ کا دوسرا مرحلہ مسلمانوں نے شہریات سے لڑنے کا ارادہ کیا۔ ادھر شہریاز کا قصہ یوں ہوا کہ اس نے تمام جرنیلوں کو مشورہ کے لیے اکٹھا کیا اور کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جنگوں میں تدبیروں اور ہیلوں سے کام لیا گیا ہے۔ اب میں ان مسلمانوں کے خلاف ایسا ہیلا اور ایسے تدبیر اختیار کرتا ہوں جس سے یہ لوگ شکست کھا جائیں گے، اور وہ ہیلا اس طرح ہوگا کہ کل جب ہم میدان میں نکل جائیں گے تو صفوں میں کھڑے ہونے کے بعد میں آگے نکل کر مسلمانوں کی طرف بھاگ جاؤں گا، پیچھے سے تم لوگ آ کر مجھے پکڑ لو اور گھوڑے سے اتار کر میرے قتل کا ارادہ کر لو۔ میں چیخ چیخ کر کہوں گا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا تھا، پھر تم مجھے چھوڑ دو اور عزت و اکرام شروع کر دو۔ اس کے بعد جب لڑائی شروع ہو جائے گی میں پھر مسلمانوں کی طرف بھاگ جاؤں گا اور ان کو کہوں گا میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں اس شہر کو تمہارے حوالہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میری قوم بگڑ گئی اور مجھے مارنا چاہا۔ اب میں بھاگ آیا ہوں، مجھے پناہ دے دو۔ وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ رکھ دیں گے، میں رات کے وقت ان کے امیر کو قتل کر دوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ جب ان کا امیر مارا جائے گا تو وہ لوگ سب تتر بتر ہو جائیں گے۔ شہریاز کے ارمنی وزیر نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح پرخطر کام میں اپنے آپ کو کس طرح ڈال رہے ہو، اور اس طرح کرنے سے ہم کہاں تک آپ کی حفاظت پر اطمینان کر سکتے ہیں؟ عرب لوگ آپ کو مار دیں گے۔ ادھر عبداللہ قناع کھڑے ہوئے اور کہنے لگے وزیر کی بات بالکل درست ہے، آپ اس طرح ہرگز نہ کرے، بلکہ اس سے ایک آسان ہیلا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ وہ آزما لے۔ شہریاز اور اس کے وزیر نے پوچھا کہ وہ ہیلا کیا ہے، ذرا آپ بتائے۔ عبداللہ قناع رحمہ اللہ جو پہلے سے مسلمانوں کی طرف سے ہیلے سازی ہی کے لیے شہریاز کے پاس گئے تھے، فرمانے لگے وہ ہیلا اس طرح ہوگا کہ جب ہم کل میدانی جنگ میں نکل جائیں گے تو خوب جان توڑ کر لڑائی میں حصہ لے لیں گے اور پھر یک دم بھاگ جائیں گے اور اپنے شہر میں آ کر قلعہ بند ہو جائیں گے اور فصیل پر چڑھ کر بیٹھ جائیں گے، اور اب لوگ ہمارا پیچھا کر کے قلعہ کے قریب آ جائیں گے اور لڑیں گے، لیکن ہم بالکل نہیں لڑیں گے۔ جب وہ بالکل قریب ہو جائیں گے تو ہم ان کو شامت کا ایک خط لکھیں گے اور صلح کا پیغام دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اپنے قابل اعتماد 10 سرداروں کو ہماری طرف بھیج دو تاکہ صلح کی بات مل بیٹھ کر مکمل کرے۔ اس طرح جب وہ اس کام کے لوگوں کو ہماری طرف بھیج دیں گے تو ہم ان کو گرفتار کر دیں گے اور پھر ان کو کہیں گے کہ واپس جاؤ، مفتوحہ علاقوں کو چھوڑ دو، ورنہ ان قیدیوں کو قتل کر دیں گے۔ اس انداز سے وہ لوگ واپس چلے جائیں گے اور ہم سے آئندہ کے لیے اپنے آدمیوں کے بدلے صلح کر دیں گے۔ اس منصوبہ سے یوقنہ دو مطلب حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک ہی کہ کفار کا مجھ پر اعتماد آ جائے، شک نہ کرے، دوسرا یہ کہ 10 مسلمان جنرل قلعہ کے اندر تک پہنچ جائے، پھر ہم اندر سے کارروائی کر لیں گے۔ ارمنی وزیر نے کہا کہ اگر وہ لوگ عام قسم کے افراد کو بھیج دے اور ان کی قید کی پرواہ ہی نہ کرے۔ قناع نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ان میں کام کے لوگ کون کون ہیں، اور پھر اس نے مشہور کمانڈر صحابہ کرام ان کو لکھوائے۔ ارمنی وزیر نے کہا اگر وہ لوگ ہم سے بدلہ میں کچھ جرنیل بطور گروی مانگ لے تو پھر کیا کرو گے؟ قناع نے کہا تم کیسے کمزور خیالات کے لوگ ہو، اگر عربوں نے ایسا مطالبہ کر بھی دیا تو ہم بیکار قسم کے لوگوں کو ان کے جرنیلوں کے عوض
گروی رکھ دیں گے۔ یہ سن کر شہریاز نے کہا مسیح کی قسم میں ایسا ہی کروں گا۔ سید قناع نے کہا ہے چنانچہ دونوں طرف سے ہیلوں کے ساتھ ساتھ گلستان کی لڑائی کی تیاری شروع ہو گئی۔ شہریاز نے اپنے جرنیلوں اور ارکان دولت کو حکم دیا مکمل اسلحہ اور پوری طاقت سے ان عربوں کو کچل دو۔ ادھر سے گلشنی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوانوں نے میدانی کارزار کا رخ لیا۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن غسان رضی اللہ عنہ نے ان کی سب بندی کی اور پھر جوش جہاد پر آغاز کیا۔ آخر میں اس طرح دعا مانگی اللہم انصرنا علیہم کنصر نبی کا یوم الاحزاب، باری الہا ان کفار پر ہماری مدد فرما جس طرح تو نے خندق کی جنگ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی۔ اس کے بعد امیر الجیش نے فرمایا لو بھائیوں میں کفار کے بادشاہ پر حملہ کرتا ہوں، اگر وہ مارا گیا تو باقی کچھ نہیں، آپ میرے ساتھ آگے بڑھے۔ لشکر اسلام کی جیلوں نے لبیک کہا اور اس پر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری محبوب ترین چیز کی طرف دعوت دی ہے جو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ کہہ کر سب نے مل کر قیسیہ کی فوجوں پر حملہ کر دینا ہولناک معرکہ کا قائم ہوا، جن کے شعلے بڑک اٹھے، تلواریں خون کفار سے سیراب ہونے لگی اور نیزے خوفناک مناظر پیش کرنے لگی، اور حق یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جہاد کا حق ادا کر دیا۔ حضرت مالک نقی نے ارمنی وزیر پر نیزہ کا ایسا وار کیا کہ نیزہ آر پار نکل گیا اور وہ ڈیر ہو گیا۔ شریع اسلام نعمان بن منذر رضی اللہ عنہ نے شہریاز پر زبردست حملہ کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ خود شہریاز نہیں ہے بلکہ کوئی اور والی ہے۔ شہریاز کو نعمان رضی اللہ عنہ نے ایک برفور نیزہ رسید کیا جس سے وہ گر پڑا۔ اس کی فوج نے جب دیکھا کہ بادشاہ زخمی ہو گیا ہے اور وزیر ارمنی چل بس آئے تو فسپا ہو گئی اور جا کر قلعہ بند ہو گئی، اور راقم ایک بار پھر کہا من عہد عاد کان معروفا لنا اسر الملوک و قتلها و قتالها، یعنی بادشاہوں سے لڑنا، انہیں قید و قتل کرنا زمانے قدیم سے ہمارے جانے پہچانے کارنامے۔ اب عمومی قیادت شہریاز کی بیوی ارمانوسا کے ہاتھ میں آئی، اس کا تذکرہ فتوح مصر میں بھی آ گیا ہے۔ ملکہ ارمانوسا نے حضرت قناع سے کہا کہ بس اس شعر اور ملک آپ والی ہوں، ہم سب کی نظر آپ پر ہے، آپ کوئی تدبیر و حیلت چلائے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ قناع نے فرمایا کہ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور پھر اس نے لوگوں کو قلعہ کی فصیل پر بٹھا دیا۔ ادھر مسلمان نے قلعہ کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا اور ہر طرف سے پتھر اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت منذر بن عاصم رضی اللہ عنہ فلاخن سے پتھر مارنے کے اس طرح ماہر تھے کہ حجاز و یمن میں ان کا ثانی نہ تھا، کوئی پتھر اس کا نشانے سے خطا نہ جاتا تھا۔ روزانہ دو دو آدمیوں کو فصیل پر مار کر گراتا تھا اور بڑے بلند برج سے بھی اس کا پتھر اوپر جاتا تھا، اس لیے عرب نے اس برج کا نام ہی برج المنذر رکھ دیا۔ اب ارمانوسا نے یوقنا سے کہا کہ وہ آپ کا حیلہ کدھر ہوا جو آپ نے بتایا تھا کہ حیلے و تدبیر چلاؤں گا۔ قناع نے فرمایا کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے، اور وہ خود فصیل پر چڑھ کر مسلمانوں سے اس طرح مخاطب ہوئے، اے عربو، تم جب تک قلعہ راس العین کو فتح نہیں کرو گے ہم تم کو ہرگز یہ شعر حوالہ نہیں کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ مال لے لو اور ہم سے صلح کر لو۔ مسلمانوں کے امیر عبداللہ غسان نے جب یہ سنا تو جان لیا کہ قناع کوئی تدبیر بنا رہا ہے۔ مسلمان نے بھی جواب دیا کہ یہ غدار، تم پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور اب ہم سے بھاگ کر پھر کفر میں چلے گئے اور ہمارے خلاف حیلے سازی کرتے ہو۔ ہم بزور شمشیر اس شہر کو قبضہ کریں گے اور تم کو عبرتناک سزا دیں گے۔ قناع نے کہا کہ بھائی، جو کچھ ہو گیا اس کو مت چھیڑو، اس قلعہ کو تم فتح نہیں کر سکتے ہو، البتہ تم اپنے 10 آدمیوں کو ہماری طرف بھیج دو تاکہ ہم صلح نامہ لکھ دیں، اور جب تم نے راس العین کو فتح کر لیا پھر یہ قلعہ بھی لے لینا۔ عبداللہ نے غسان نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ قناع نے جواب
نہیں دیا اور فرمایا کہ 10 مشہور کمانڈر اور اس کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دو، صلح ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ امیر المجاہدین نے ان 10 شیروں کو قلعہ کی طرف روانہ کر دیا، لیکن یہ شرط رکھی کہ تم لوگ بھی اپنے 10 آدمیوں کو ہمارے ہاتھ میں رکھ دو تاکہ ہم کو اطمینان ہو جائے۔ پناہ نے ملکہ ارمانوسا سے کہا کہ وہ لوگ گروی مانگتے ہیں۔ ملکہ نے کہا گرے پڑے لوگ بھیج دو۔ پناہ نے کہا اے ملکہ، اس بات کو یاد رکھو کہ مجھ پر آپ کے وطن کے لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے مسافر سمجھتے ہیں، اور آپ پر بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بحیثیت عورت کمزور خیال کرتے ہیں۔ لہٰذا اس صلح کو مقبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس شہر کے بڑے بڑے رئیس بھیج دیے جائے۔ ملکہ ارمانوسا نے کہا ٹھیک ہے۔ پناہ کا اس سے مقصود یہ تھا کہ جب شہر میں صحابہ داخل ہو جائیں گے تو یہ رئیس باہر ہوگی، مقابلہ آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ شہر کے 10 بڑے بڑے رئیس صحابہ کرام کی طرف گروی روانہ کر دیے گئے۔ ادھر سے اسلام کے 10 جانصار قلعہ قرقیسیہ میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ قناع نے ان کو بڑے برج پر بٹھا دیا اور مکمل منصوبہ سے آگاہ کیا کہ رات کے وقت کارروائی ہوگی۔ چنانچہ قناع نے اپنے 200 آدمیوں کو بھی اندر داخل کیا، اور رات کے وقت اسلام کے نامور شہبازوں نے قرقیسیہ والوں پر تیزدار تلواریں رکھ دی۔ نعرہ تکبیر سے پورا شہر گونج اٹھا۔ قرقیسیہ والوں کو اس وقت پتہ چلا جب شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رج اعظم رجل منذر پر کچھ لوگ دوڑے، لیکن وہاں 10 مسلم جرنیل شیروں کی طرح دوڑ رہے تھے۔ باہر اور اندر دونوں طرف سے کامیاب کارروائی ہوئی۔ ملکہ ارمانوسا کو فتح چلا تو اس نے کہا بس یہ قناع کی تدبیروں کا کام ہے، اور اس نے ہم سے اس طرح شہر چھین لیا۔ بڑے رئیس باہر صحابہ کے پاس تھے۔ جب اندر کارروائی مکمل ہوئی تو لوگوں نے امن امن کے نعرے بلند کیے۔ عبداللہ بن غسان رضی اللہ عنہ نے نہایت احسان کے ساتھ ان لوگوں کو پناہ دی۔ ملکہ ارمانوسا کو امان دیا گیا۔ گروی میں 10 رئیس رہا کر دیے گئے۔ شہر پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ بڑے گرجے کی جگہ بڑی مسجد قائم ہوئی۔ اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور کفر کا کلمہ سرنگو ہوا۔ اور راقم الحروب نے کہا خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقصعد وسریر، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جہاد کے لیے پیدا کیا ہے اور بعض کو سریر اور قور میں کھانے کے لیے۔ یہ تھا فتح قرقیسیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔